بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں، پارٹی میں اندرونی تقسیم، ذمہ دار کون؟ پی ٹی آئی رہنماؤں پر شکنجہ مزید سخت، خان کے بھانجوں کو سزا، قصوروار کون؟ نیشنل گارڈ تعیناتی پر آمریت کا الزام ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ لیتھوینیا میں سالانہ ریس میں فوجیز نے سب کا دل جیت لیا۔ شکاگو میں پہلی بار بالڈ آف مسٹر کلین کا روپ دھارنے والا فاتح قرار۔ انویڈیا وال اسٹریٹ میں مندی، سرمایہ کار کی آمدنی اور شرح سود کے منتظر۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا سے مذاکرات کی پیشکش کی، جنوبی کوریا پر تنقید۔ ٹرمپ کا انتباہ، شکاگو میں فوجی تعیناتی ممکن۔ نوٹنگ ہل کارنیوال لندن میں رنگوں اور موسیقی کا جشن۔ امریکہ کے بہترین کریڈٹ سکور رکھنے والے صارفین بھی قرض میں پھنسنے لگے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف نئے بحران کا شکار ہے، کیونکہ پارٹی کے کئی رہنماؤں کو مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس صورتحال نے پارٹی کے اندر اختلافات کو جنم دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما رؤف حسن نے اس معاملے پر کھل کر گفتگو کی اور بتایا کہ ان کے خیال میں اس تمام تر صورتحال کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ ان کے بیانات نے پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی دراڑوں اور سیاسی دباؤ کو مزید واضح کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائیاں مزید سخت ہو گئی ہیں۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی رشتہ داروں بشمول بھانجوں کو بھی سزا سنا دی ہے۔ اس فیصلے نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسرا نے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ جو پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے، جس سے پارٹی کی اندرونی صورتحال پر مزید سوالات اٹھتے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے استعمال پر لگائے گئے آمریت کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، نہ کوئی عوامی احتجاج دبانے کے لیے۔ دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے دوران یہ بیان سامنے آیا۔ لیتھوینیا کے دارالحکومت ویلنیوس میں سینکڑوں کورجی نسل کے کتے اور ان کے مالکان سالانہ کورجی ریس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر رنگا رنگ کاسٹیوم شو بھی منعقد ہوا، جس نے دیکھنے والوں کو محظوظ کر دیا۔ یہ ایونٹ خطے میں کتوں کے شائقین کے لیے ایک منفرد اور پسندیدہ روایت بن چکا ہے۔ امریکی شہر شکاگو میں پہلی بار بالڈ آف نامی دلچسپ مقابلے کا انعقاد ہوا، جس میں گنج پن کو خوشدلی کے ساتھ منایا گیا۔ مقابلے میں مسٹر کلین کا روپ دھارنے والے شخص نے پہلا انعام جیت لیا۔ مزاحیہ انداز میں منعقدہ یہ تقریب آن لائن بھی وائرل ہو گئی ہے اور شہر کے ثقافتی کیلنڈر میں نیا رنگ بھر دیا ہے۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ سرمایہ کار فیڈرل ریزرو کی شرح سود کی پالیسی اور اے آئی چپ ساز کمپنی انویڈیا کی آئندہ آمدنی رپورٹس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انویڈیا کے نتائج ٹیک سیکٹر سمیت مجموعی معیشت کے لیے اہم اثرات ڈال سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے اور تجارتی بات چیت کی پیشکش کی ہے، تاہم اسی دوران انہوں نے جنوبی کوریا پر کڑی تنقید بھی کی ہے۔ ایشیائی اتحادیوں کے دورے کے دوران ٹرمپ کے یہ بیانات خطے میں سفارتکاری اور کشیدگی کے امتزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو شکاگو میں جرائم پر قابو پانے کے لیے امریکی فوج تعینات کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج ملک کے کسی بھی حصے میں فوری طور پر بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ بیان داخلی معاملات میں فوجی کردار کے حوالے سے نئی بحث کا باعث بن گیا ہے۔
لندن میں سالانہ نوٹنگ ہل کارنیوال کا رنگا رنگ انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر موسیقی، رقص اور دلکش ملبوسات نے تہوار کو مزید یادگار بنا دیا۔ یہ کارنیوال شہر کی ثقافتی اور نسلی ہم آہنگی کی شاندار عکاسی کرتا ہے۔ کریڈٹ سکورنگ کمپنی وینٹیج سکور کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بہترین کریڈٹ ریٹنگ رکھنے والے صارفین بھی قرضوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنے لگے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رجحان گھریلو مالی دباؤ میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے اثرات مجموعی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.